वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम तारीख का बाब नंबर 3 पढ़ेंगे। बरतानवी हिंदुस्तान में सियासी बेदारी। इंडियन नेशनल कांग्रेस। मिस्टर ए.ओ. ह्यूम इंडियन सिविल सर्विस के एक आला ओहदेदार रह चुके थे। अभी ए.ओ. ह्यूम सरकारी मुलाजिम था कि इसको 1878 में ये ख्याल आया कि बरसगीर की सियासी बेचैनी, अवाम की इक्तिसादी मुश्किलात और बढ़ती हुई साजिशें कहीं 1857 की जंग आज़ादी की सूरत इख्तियार ना करें। मिस्टर ह्यूम ने सोचा कि मुल्क में किसी ऐसे इदारे की ज़रूरत है जिसके ज़रिए अवाम अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। इस सिलसिले में इसने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम की। इसका पहला इजलास 28 दिसंबर 1885 को कोकल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में मुनक्किद हुआ। इसको अंडरलाइन कर लें, जिसमें 70 नुमाइंदों ने शिरकत की। इनमें से सिर्फ 2 मुसलमान थे। पहले इजलास में कांग्रेस ने अपने मकासद का जिक्र भी किया जो दर्ज झैल थे। अब मिस्टर ए.ओ. ह्यूम जो थे वो इंडियन सिविल सर्विस के एक आला ओहदेदार भी रह चुके थे, उसके अलावा सरकारी मुलाजिम भी थे। उसको ये ख्याल आया कि बरसगीर की जो सियासी बेचैनी है और उसके अलावा जो मौशी हालात में मुश्किलात पेश आ रही हैं या साजिशें जो बढ़ती जा रही हैं, वो कहीं 1857 की जंग आज़ादी की सूरत ना इख्तियार कर लें। इसलिए कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जिसमें अवाम अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम अमल में लाया। फिर अब जो कांग्रेस है उसके इब्तदाई मकासद क्या थे वो देखते हैं। अब हम बरसगीर की तमाम अक़वाम को एक कौमियत में मुंसलिक करना, यानी मुख्तलिफ अक़वाम को एक ही कौमियत में जोड़ देना। समाजी, सियासी, ज़हनी और इखलाकी मैदान में अवाम की असर नौ तरबियत करना, यानी इन तमाम मैदानों में अवाम की नए सिरे से तरबियत करना। बरसगीर के अवाम के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ियों का अजाला करना, अजाला कहते हैं मिटाना। मफाद आमा के लिए ज़राए का तयन करना। मफाद आमा यानी अवाम के जो मफाद हैं या फ़ायदे हैं उनके लिए ऐसे ज़राए का तयन करना जिससे अवाम को फ़ायदा हो। हैसियत हिंदू जमात, कांग्रेस का दावा था कि वो सारे बरसगीर की वाहिद नुमाइंदा जमात है और इसने बरतानवी हुकूमत को भी ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि कांग्रेस को तमाम अक़वाम की हिमायत हासिल है। लेकिन दर हकीकत ये पार्टी हिंदुओं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती थी, यानी कि जो कांग्रेस है उसने बरतानवी हुकूमत को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि कांग्रेस जो है वो तमाम जो जितनी भी कौमें हैं वो उसकी हिमायत करती हैं। लेकिन क्या हुआ, हकीकत क्या थी कि ये पार्टी जो है वो सिर्फ हिंदू जो है उनके मफादात यानी उनके जो फ़ायदे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ कांग्रेस के मुतालबात से ये हकीकत वाज़िया हो गई, यानी जितने भी मुतालबे वो आखिर करते जा रहे थे उनसे ये हकीकत वाज़िया होती गई कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदुओं की जमात है, कि वो सिर्फ हिंदू मफादात की तर्जुमान है। जब तशद्दुद पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों को बरसगीर से निकालने की कोशिश की तो कांग्रेस ने इनका साथ दिया। जब बाल गंगाधर तिलक ने मुसलमानों के खिलाफ तहरीक का आगाज़ किया तो कांग्रेस ने इसकी हिमायत की। जब हुकूमत ने उर्दू की जगह हिंदी ज़बान को अपनाया तो कांग्रेस ने हिंदी की हिमायत की। हुकूमत ने इंतज़ामी बेहतरी के लिए 1905 में बंगाल को तकसीम किया तो कांग्रेस ने तकसीम की मुखालफत की, क्योंकि तकसीम से मुसलमानों को फ़ायदा हो सकता है। वाज़ेह होता है कि कांग्रेस जो है वो एक नुमाइंदा जमात नहीं है, बल्कि वो ऐसे फ़ैसले करती थी, ऐसे मुतालबात करती थी जिनसे हिंदुओं को फ़ायदा पहुँचे, हिंदुओं के मफादात के लिए वो काम करती थी। सर सैयद अहमद ख़ान को जब यकीन हो गया कि कांग्रेस की पॉलिसियाँ मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ हैं, यानी मुसलमानों के फ़ायदे के ख़िलाफ़ हैं, तो आपने कांग्रेस की मुखालफत शुरू कर दी। सर सैयद ने कांग्रेस की इस तजवीज़ की भी मुखालफत की कि वायसराय की काउंसिल में इंतखाबात के ज़रिए नुमाइंदे लिए जाएं। अब कांग्रेस ने ये तजवीज़ दी थी कि वायसराय की जो काउंसिल है उसमें इलेक्शंस के ज़रिए नुमाइंदे लिए जाएं, लेकिन सर सैयद ने क्या किया कि इसकी भी मुखालफत कर दी। जब 1892 के एक्ट के तहत, एक्ट यानी आइन के तहत कानून साज काउंसिल के लिए निस्फ अरकान बज़रिया नामज़दगी, यानी जो आधे अरकान हैं उनको नामज़द किया जाए और निस्फ अरकान बज़रिया इंतखाब लिए गए और जो बाकी आधे हैं उनको इंतखाब यानी इलेक्शंस के ज़रिए लिया गया, तो एक भी मुसलमान नाम मुंतखब किया गया, यानी उनमें कोई भी एक जो मुसलमान है उसकी सिलेक्शन नहीं की गई और ना ही नामज़द किया गया।
کانگریس کا یہ مطالبہ بھی مسلمانوں نے مسترد کر دیا یعنی رد کر دیا کہ سرکاری ملازمتوں کو مقابلے کے امتحان کے ذریعے پر کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی فائدہ پڑھے لکھے ہندوؤں کو ہونا تھا اور مسلمان ان ملازمتوں سے محروم رہ جاتے۔ اب جو گورنمنٹ کی جو بھی جابس تھیں ان کے لیے بھی جو ایگزامز دیے جاتے تھے یا جو بھی امتحانات ہوتے تھے وہ اس کا بھی جو تجویز ہے اس کو بھی رد کر دیا، کیونکہ اس سے کیا ہونا تھا کہ فائدہ کس کو ہونا تھا، جو ہندو ہیں، جو پڑھے لکھے ہندو ہیں انہی کو ہونا تھا، اور مسلمان جو ہیں ان کو جو ملازمتیں ہیں وہ نہیں ملنی تھی، وہ اس سے محروم رہ جاتے کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے۔ پھر 1909 میں جب مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق ملا، جداگانہ انتخاب ہوتا ہے جب مذہب کی بنیاد پر نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں، کا حق ملا تو ہندوؤں نے اسے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی انگریز سازش قرار دیا۔ مگر 1919 میں جب یہ حق سکھوں کو ملا تو ہندو خاموش رہے، جس سے یہ واضح ہوا کہ کانگریس صرف مسلم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، یعنی انہیں صرف مسئلہ مسلمانوں سے ہی تھا۔ اگر سکھوں کو یہ حق ملا تو وہ خاموش رہے، اور جب مسلمانوں کو ملا تو انہوں نے اسے سازش قرار دے دیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو کانگریس ہے وہ صرف مسلم دشمنی پر ہی تلی ہوئی تھی۔ تقسیم بنگال 1905 20ویں صدی کے اوائل میں یعنی شروع میں بنگال آبادی اور رقبے کے لحاظ سے برصغیر کا سب سے بڑا صوبہ تھا۔ اس میں بنگال کے علاوہ بہار، اڑیسہ اور آسام کے علاقے بھی شامل تھے۔ اس کے باوجود اسے مدراس و بمبئی کی طرح مکمل صوبے کے درجے کے اختیارات حاصل نہ تھے۔ کئی حکام یعنی اعلیٰ عہدیدار نے مختلف مواقع پر اس کا رقبہ کم کرنے کی سفارش کی۔ چنانچہ 1874 میں آسام کے 3 اضلاع یعنی سلہٹ، گولپارا اور کچھار کو بنگال سے علیحدہ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی آبادی پر کوئی خاص فرق نہ پڑا، یعنی وہ آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا تھا کہ 3 اضلاع کو ان سے الگ کرنے کے باوجود بھی اس کی آبادی پر فرق نہیں پڑا۔ 1892 میں چٹاگانگ کے کمشنر نے مشرقی بنگال کا علیحدہ صوبہ بنانے کی تجویز پیش کی، لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا۔ 1899 میں وائسرائے کرزن کی آمد سے یہ مسئلہ ایک مرتبہ پھر اہمیت اختیار کر گیا۔ کرزن انتظامی معاملات کو بہتر کرنا چاہتا تھا۔ 1901 میں اڑیا زبان بولنے والے لوگوں کو جو بنگال سینٹرل صوبہ جات اور مدراس میں تقسیم تھا، ایک انتظامیہ کے تحت اکٹھا کرنے کی سفارش کی گئی۔ تجویز مختلف محکموں سے ہوتی ہوئی جب کرزن کے پاس پہنچی، اس نے برار کے الحاق کے بعد، الحاق کہتے ہیں داخل ہونا، شامل ہونا کے بعد متعلقہ صوبوں کی حدود پر دوبارہ غور کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ 1903 میں برار سینٹرل صوبہ جات اور اڑیا بولنے والوں کو اڑیسہ میں شامل کر کے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کانگریس نے اس کی سخت مخالفت کی۔ کرزن نے مشرقی اضلاع کے لوگوں کو تقسیم کے فوائد سے آگاہ کرنے کے لیے ان علاقوں کا دورہ کیا۔ چنانچہ 1905 میں بنگال 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں اور مغربی بنگال میں ہندوؤں کو اکثریت حاصل تھی۔ اب ان کو علیحدہ کیسے کیا گیا کہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، کیونکہ رقبہ بہت زیادہ تھا، آبادی کے لحاظ سے بھی لوگ وہاں پہ زیادہ تھے، تو انتظامی جو معاملات ہیں ان میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو وہ چاہتے تھے کہ بہتر انتظامی معاملات کے لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ جو ہے مشرقی بنگال وہ مسلمانوں کے حصے میں دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی یا مسلمان وہاں پہ زیادہ تھے، اور دوسرا حصہ جو مغربی بنگال کہلایا وہ ہندوؤں کو دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت زیادہ تھی، یعنی ہندو وہاں پہ زیادہ تھے۔ اب تقسیم بنگال کے اسباب یعنی وجوہات پڑھیں گے کہ کون سی ایسی وجوہات تھیں جن سے بنگال کی تقسیم کی گئی۔ تقسیم کے فیصلے کی بنیادی وجہ انتظامی تھی، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انتظامی امور حل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ اس وقت متحدہ بنگال کا رقبہ 3,02,400 مربع کلومیٹر جبکہ آبادی 7,80,00,000 تھی۔ مشرقی اضلاع کے معاشی حالات اچھے نہ تھے، صوبے کی آمدنی کا زیادہ حصہ مغربی اضلاع پر صرف ہو جاتا تھا۔ مشرقی اضلاع جو تھے، مشرقی ضلع جو تھے، ان کے معاشی حالات جو ہے یعنی اقتصادی حالات وہ اچھے نہیں تھے، اور صوبے کی جو آمدنی ہے اس کا کیا ہوتا تھا کہ زیادہ حصہ کہاں پہ خرچ ہو جاتا تھا، مغربی اضلاع میں، یعنی مغرب کے جو ضلع ہیں وہاں پہ۔ اس لیے دونوں حصوں کے معاشی حالات میں نمایاں فرق پایا گیا۔ کرزن کے مطابق تقسیم کے فیصلے کا مقصد انتظامی معاملات کو بہتر بنانا
اور مشرقی اضلاع کے لوگوں کو ترقی و انصاف کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ ایک تو انتظامی حوالے سے بہتری لانا تھا، اور دوسرا مشرقی اضلاع یعنی وہ ضلع جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، ان لوگوں کو ترقی و انصاف کے مواقع فراہم کرنا یا دینا تھا۔ ہندوؤں کا رد عمل۔ ہندوؤں نے تقسیم کی سخت مخالفت کی۔ اگست 1905 میں انہوں نے کلکتہ میں ایک بڑا جلسہ منعقد کیا، جس میں اس کی بھرپور مخالفت کے علاوہ سودیشی تحریک شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اب سودیشی تحریک کیا تھی کہ اس تحریک کا مقصد انگریزی مال کا بائیکاٹ اور اس کی جگہ برصغیر کی اشیاء کے استعمال کو فروغ دینا تھا، یعنی جو انگریزی مال ہے اس کی خرید و فروخت کا بائیکاٹ کر دینا تھا اور اس کو استعمال نہیں کرنا تھا، اور اس کی جگہ کیا کرنا تھا کہ برصغیر کی جو اشیاء ہیں ان کی خرید و فروخت کی جائے، ان کو استعمال کیا جائے تاکہ ان کو فروغ دیا جا سکے۔ ہندوؤں نے 16 اکتوبر کا دن قومی سوگ کے طور پر منایا۔ اس روز انہوں نے مکمل ہڑتال کی، کئی جگہوں پر جلسے بھی منعقد کیے۔ اس کے برعکس مشرقی بنگال میں تقسیم سے ترقی کے امکانات کے پیش نظر مسلمانوں نے اطمینان و خوشی کا اظہار کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس چیز پر اطمینان محسوس کر رہے تھے، خوشی محسوس کر رہے تھے کہ ان کا جو مشرقی بنگال کا حصہ ہے اس میں بھی ترقی کے امکانات نظر آ رہے تھے انہوں نے سودیشی تحریک میں بھی حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ساتھ ملانے کے لیے کئی حربے استعمال کیے، مثلا مزارین کو ہراساں کیا۔ مزارین کہتے ہیں کسان، ان کو ہراساں کیا یعنی ڈرایا دھمکایا، اور ساہوکاروں نے انہیں قرضہ دینے سے انکار کر دیا۔ ساہوکار ہوتے ہیں قرضہ دینے والے۔ انہوں نے حکومت پر بھی سخت دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے دونوں صوبوں میں امن و امان کا شدید مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ہندوؤں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کانگریس نے بھی ان کی مکمل حمایت کی اور مسلمانوں پر حکومت کا اعلی کار بننے کا الزام بھی عائد کیا۔ اس سے دونوں اقوام کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہوا اور چند مقامات پر فرقہ وارانہ فسادات بھی ہوئے۔ ہندو نوجوانوں نے کئی جگہوں پر تشدد